ارطغرل ڈرامہ پاکستان میں اتنا مقبول کیوں ہوا؟ حالانکہ پاکستان کا کلچر تباہ کرنے کے لیے، بے حیائی پھیلانے کے لیے اور پاکستان کے اندر سیکولر لبرل اقدار رواج دینے کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے معاشرے میں فحاشی پھیلانے میں جو کردار ادا کیا گیا تھا اور جتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی گئی تھی، وہ تمام کی تمام چیزیں صرف ایک ڈرامے نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ آخر ترکی اور پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ کیوں پاکستانی عوام نے سلطنت عثمانیہ کے اس ہیرو کو اس بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کی؟ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں ممالک کا تعلق ایک تاریخی دستاویز ہے۔ اس تعلق سے نفرت اور اسے ختم کرنے کے لیے یورپ کے تمام ممالک آج تک سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آئیے اس تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے شروع کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لشکروں کے بارے میں جنت کی بشارت دی۔ ایک وہ لشکر جو قسطنطنیہ فتح کرے گا اور وہاں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اور دوسرا وہ لشکر جو جہاد ہند میں حصہ لے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں اس تعلق سلطنت عثمانیہ اور ارطغرل کی پاپولیرٹی کے بارے میں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ 1897 اس جدید دنیا کا اہم ترین سال سمجھا جاتا ہے، اور اسی سال قرآن پاک کی آیت میں بتائی گئی وہ نشانی پوری ہوئی جو کہ فرعون کے حوالے سے ہے کہ جب اس کی لاش کو مقبرے سے ڈھونڈ کر نکالا گیا اور جب اس کی پٹیاں کھول کر اس کا معائنہ کیا گیا تو اس میں نمک کی بہت سی مقدار پائی گئی، اور اس کی ناک کو بھی کسی آبی جانور نے کھایا ہوا تھا، جس سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ وہی فرعون ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور اللہ پاک نے اسے آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ 1897 میں ہی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ یورپ میں رہنے والے وہ تمام یہودی جو بنیادی طور پر یہودی نہیں تھے، ان میں ایک خزاع قبیلہ تھا جس نے بعد میں یہودیت اختیار کی تھی، اور ساری یہودی اپنے آپ کو اشکنازی یہودی کہلاتے تھے۔ یہ تمام وہ یہودی تھے جنہوں نے 2000 سال تک بدترین زندگی گزاری۔ ان تمام لوگوں نے مل کر یورپ کے خفیہ مقام پر پروٹوکول آف زائنزم سائن کیا، جو آج ہمیں کھلتا ہوا نظر آتا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں حکومت پر قبضہ کر کے ایک راستہ بنانا ہے جس کے ذریعے وہ گولڈن پیریڈ واپس لانا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا، اور اس بادشاہت کو دوبارہ قائم کرنا ہے جو یروشلم پر قائم تھی، اور یروشلم پر اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے جس کو تباہ کرنا تھا وہ خلافت عثمانیہ تھی، کیونکہ جب تک یروشلم خلافت کے زیر اثر تھا تو اس خواب کا پورا ہونا ناممکن تھا، کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے اگر خلیفہ ایک آواز دے تو مسلم دنیا کے کونے کونے سے اس آواز پر لبیک کہیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس کے مقابلے کے لیے یورپ کی 6 بڑی طاقتوں کے درمیان عالمی جنگ چھیڑنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور یہ جنگ اس طرح کروائی جائے کہ کسی طور پر بھی یہودیوں کی سازش کا شک نہ ہو۔ یورپ میں اس وقت 6 بڑی طاقتیں تھیں، ان میں برطانیہ، روس، جرمنی، فرانس، آسٹرو ہنگیرین امپائر، اور چھٹی طاقت مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ تھی۔ 1914 میں جو سب سے اہم ترین کام کیا گیا وہ آسٹرو ہنگیرین امپائر کے شہزادے ڈیوک فرڈینینڈ کو قتل کر دیا گیا۔ آسٹرو ہنگیرین امپائر میں زیادہ تر جیوز تھے، اور ان کا سربراہ آسٹریا کے شہر میانا میں رہتا تھا جس کا نام ہزال تھا، اور اس کی آسٹرو ہنگیرین امپائر کی سیاست پر مکمل گرفت تھی۔ اس نے روس سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا اور جنگ چھیڑ دی۔ چونکہ برطانیہ، فرانس اور روس کے درمیان جنگی معاہدہ تھا کہ اگر ان کے خلاف کوئی بھی جنگ ہوگی تو باقی ملک اس کا ساتھ دیں گے، اس معاہدے کی وجہ سے برطانیہ اور فرانس بھی اس جنگ میں کود پڑے۔ دوسری طرف جرمنی یہ سمجھتا تھا کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر میں زیادہ تر جرمن نسل کے لوگ ہیں، تو ان کو بچانے کے لیے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے جرمنی بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا، اور یوں صرف ایک قتل کی وجہ سے 1914 میں جنگ عظیم اول کا آغاز ہو گیا۔ اس دوران خلافت عثمانیہ نے اعلان کیا کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہیں، لیکن جال بچھا دیا گیا تھا کہ اگر خلافت عثمانیہ جنگ میں شریک نہیں ہوئی تو اسے کیسے اس جنگ میں گھسیٹا جائے اور اس کے ٹکڑے کیے جائیں۔ اس کے لیے برطانیہ نے اپنے جاسوس خلافت میں چھوڑے، جن میں ایک لارنس آف عربیہ تھا جسے ہر طرح کی ٹریننگ دی گئی اور تمام مذہبی علوم سکھائے گئے۔ اس جاسوس کو حجاز مقدس میں بھیجا گیا، وہ جگہ جو مسلمانوں کے سب سے زیادہ مقدس ہے۔ ترک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد عزت اور احترام کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ حجاز کا جو بھی حکمران ہوگا وہ سید ہوگا، اسی لیے شریف مکہ کو حجاز کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ حجاز میں مکہ کی حفاظت پر جو فوجی بٹالین مقرر تھی وہ بھی عرب لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن مدینہ شریف کی ترک خدمت کرنا چاہتے تھے، تو اسی لیے مدینہ کی حفاظت کے لیے ترک بٹالین رکھی گئی تھی۔ ایک بار لارنس آف عربیہ شریف مکہ کے پاس آیا اور اس نے سازشوں کے ذریعے شریف مکہ کو بغاوت کے لیے آمادہ کر لیا۔ ایک دن شریف مکہ نے اپنی کھڑکی سے کھڑے ہو کر فائر کیا اور خلافت عثمانیہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس پر ترک نے عزت و احترام کی وجہ سے بغیر کسی شرائط اور بغیر کسی لڑائی کے حجاز مقدس شریف مکہ کے حوالے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات لے کر حجاز مقدس چھوڑ کر چلے گئے۔ اس پر خلافت عثمانیہ کے مخالفین نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ خلافت عثمانیہ کی کوئی مرکزیت نہیں رہی، اور ایک ایک کر کے تمام غیر ترک علاقوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا شروع کر دیا۔
جس میں شام، مصر، فلسطین، عراق خلافت عثمانیہ سے علیحدہ ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب بر صغیر سے بھی LNB جرنیل کی قیادت میں ترکوں کے خلاف لڑنے کے لیے لوگ گئے اور ان تمام علاقوں میں جنگیں لڑی اور انہیں شکست دی، اور LNB جرنیل نے صلاح الدین کے مقبرے پر ٹھوکر مار کر کہا کہ صلاح الدین وی آر بیک۔ ان تمام حالات میں جب خلافت عثمانیہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے لڑ رہی تھی اور دشمنوں نے خلافت عثمانیہ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، تو خلافت کے حق میں جو ایک خطہ اٹھا تھا وہ بر صغیر پاک و ہند کے علماء تھے، اور اسے خلافت موومنٹ کا نام دیا گیا۔ اور یہ تحریک اتنی شدت سے اٹھی کہ انگریز اس سے گھبرا گئے۔ اس تحریک میں جو علماء کرام تھے ان میں مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مفتی کفایت اللہ، ثناء اللہ امرتسری، مولانا احمد حسین مدنی، مولانا سجاد بہاری فرنگی مل، سید سلمان ندوی، عنایت اللہ فرنگی مل، مولانا سلامت علی فرنگی مل، عبد الماجد بدایونی، سید فاخر اللہ عبادی، مولانا احمد علی سعید، سید داؤد غزنوی، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، ابو القاسم سیف بنارسی، مظفر مل الوی، عبد المجید مختار انصاری، مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ شامل تھے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے امت کے طور پر ثبوت دیا تھا کہ ہم خلافت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ برطانوی انگریز اس بات سے خوفزدہ تھے کہ اگر یہ موومنٹ پوری دنیا کے مسلمانوں میں پھیل گئی تو اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ آرڈر دوبارہ بحال ہو جائے گا جسے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اور نیا آرڈر لاگو نہیں ہو سکے گا جس کے تحت پوری دنیا کو سرحدوں میں تقسیم کرنا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن سامنے آیا اور بارڈر سیکیورٹی فورس کو سرحدوں پر لگا کر دنیا کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اسی دوران مصطفیٰ کمال اتا ترک نے برطانیہ سے 2 معاہدے کیے، ایک ورسائل اور معاہدہ لوزان، جس کے تحت خلافت کو ختم کر کے خلیفہ کو معزول کر دیا گیا۔ اس سارے معاملے میں الازہر یونیورسٹی نے 1924 میں اعلان کیا کہ مسلمان خلافت کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے محتمر عالم اسلام کانفرنس بلائی جائے، لیکن اس کانفرنس کو بھی سازشوں کی وجہ سے 2 سال تک نہ بلایا جا سکا۔ 2 سال بعد جب یہ کانفرنس بلائی گئی تو اس کانفرنس میں عبدالعزیز السعود 2 بار خود آیا اور اس نے کہا، میں الملک بادشاہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور تم مجھے عالم اسلام کے بادشاہ کے طور پر تسلیم کرو۔ اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے علماء جو حقیقت میں عالمی سطح پر دین کے داعی بن گئے تھے، ان میں مولانا محمد علی جوہر نے وہ تاریخی خطاب کیا جس سے عبدالعزیز السعود کی تقریر دھری کی دھری رہ گئی۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا، الملک صرف اللہ کی ذات ہے، تم خلافت کا اعلان کرو گے اور خلیفہ ہم اپنی مرضی سے چنیں گے، ہم نہ تمہیں مانتے ہیں اور نہ تمہارے اس اعلان کو مانتے ہیں۔ یہ وہ تعلق تھا، یہ وہ رشتہ تھا جس کی وجہ سے ہمارے کلیکٹیو انکانشیس، ہمارے لاشعور میں نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اور ہمیں خلافت عثمانیہ کے اصل ہیرو ارطغرل خلافت عثمانیہ اور ترکی سے محبت تھی، محبت ہے، اور انشاءاللہ محبت رہے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔